الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ چل رہی ہے. اس سورت کے اخیر میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرما رہے ہیں. ویسے تو اس واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں آئے گا. یہاں واقعے کا ایک اہم پہلو اور ایک اہم جز نقل کیا گیا ہے جس میں ہم تمام انسانوں کے لیے بہت ساری ہدایت کی باتیں ہیں. اس واقعے کو نقل کرنے کی اس صورت میں وجہ یہ بنی کہ اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے. یہ شیطان کبھی کبھی تمہارے پاس قسم قسم کے جات کے اور بات کے پلاننگ تمہارے دلوں میں ڈالے گا. کبھی تمہارا ہمدرد بن کر آئے گا اور کبھی تمہیں خیر کے مشورے دے گا اور ایسی ایسی باتیں تمہارے دلوں میں ڈالے گا کہ جس کی وجہ سے تم دین سے، عبادت سے، شریعت سے، احکام سے دور ہو جاؤ گے اور اس کی چنگل میں پھنس کر اس کی باتوں میں آ کر تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی. یہ اتنا تمہارا پرانا دشمن ہے. اور پھر اس کی مثال کے طور پر کہ تمہارے جو سب سے پہلے ماں باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کے ساتھ شیطان نے اپنی کیسی پرانی دشمنی نکالی اس کو سمجھانے کے لیے پھر وہ واقعہ نقل فرمایا کہ دونوں جنت میں آرام سے رہ رہے تھے، لیکن پھر ایک ہمدردی جتا کر اور ایک خیر خواہانہ مشورہ دے کر دونوں کو اس نے جنت سے نکال دیا، جس کے نتیجے میں ان دونوں کو جنت سے دنیا میں آنا پڑا. پھر دنیا میں مشقت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑی اور پھر ایک بہت بڑی بھول ہو گئی جس بھول کے نتیجے میں پھر انہیں اللہ سے معافی مانگنی پڑی اور پھر معافی مانگنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت انہیں معاف کر دیا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا. تو یہ سمجھانے کے لیے اس واقعے کو یہاں نقل فرمایا کہ اس شیطان کی چال سے تمہیں ہر وقت بچتے رہنا ہے، کبھی بھی اس سے بے فکر نہیں ہونا ہے. ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے مستقل اس پر ایک کتاب لکھی، تلبیس ابلیس اس کا نام ہے. اس کتاب میں انہوں نے عجیب عجیب واقعات نقل فرمائے ہیں، طرح طرح کی ایسی باتیں جو شیطان کس طریقے سے انسان کو کن کن لائنوں سے گمراہ کر سکتا ہے. آدمی کو کتاب پڑھنی چاہیے کہ بھئی کبھی کبھی تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس طریقے سے شیطان اس کو بہکا سکتا ہے.
اس لیے یہ ہمارا بہت پرانا اور بہت بڑا دشمن ہے. وہ یہاں تو اس کا موقع نہیں ہے کہ ان واقعات کو نقل کیا جائے، لیکن بہرحال اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں واقعہ نقل فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا، ایک پرومس لیا تھا کہ بھئی آپ کو ہم جنت میں بھیج رہے ہیں اور آپ کو اس جنت میں جانے کے بعد ایک درخت کے قریب آپ کو نہیں جانا ہے. جب جنت سے شیطان کو نکالا گیا تو پوری کی پوری جنت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے خالی ہو گئی. اللہ فرمایا کہ تم جو چاہو جنت میں سے کھا سکتے ہو، تمہارے لیے ساری چیزیں تمہارے لیے فری ہیں، جو چاہو جتنا چاہو جب چاہو جیسے چاہو تم کھا سکتے ہو، کوئی تمہارے لیے رکاوٹ نہیں، تمہیں کمانے کی جھنجھٹ نہیں ہے، ٹینشن نہیں، بس کھاؤ فری میں، کھاتے رہو، جنت کی نعمتوں سے خوب مالا مال ہوتے رہو. تمہارے لیے کھانا بھی فری، پینا بھی فری، لباس بھی فری، مکان بھی فری، جو انسان کی 4 بڑی بڑی بنیادی ضرورتیں ہیں جس کا اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا. لا تجوع فیہا، تمہیں بھوک نہیں لگے گی. بھوک کا مطلب یہ نہیں کہ بھوک نہیں لگے گی، بھوک جب لگے گی تو تم کو پیٹ بھرنے کے لیے مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں. ولا تارا، تم کبھی ننگے نہیں ہوں گے، تم کو جنتی لباس پہنا دیا ہے، اب کبھی وہ جنتی لباس تمہارے بدن سے اترے گا نہیں. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ، کبھی تم پیاسے نہیں ہوں گے، یعنی جب بھی پانی کی پیاس لگے گی جنت کی شربتیں اور جنت کے پانی تمہارے لیے حاضر ہیں. ولا تضحیٰ، کبھی جنت میں تمہیں دھوپ نہیں لگے گی، یعنی جنت میں ہم نے تمہیں ایسی چھت دے دی جہاں تمہارے پاس دھوپ نہیں ہے. 4 بنیادی ضرورتیں اللہ نے انسان کی یہاں گنائی کہ ساری کی ساری ضرورتیں آدم اور حوا اب تمہارے لیے فری ہے جنت میں. خوب خوشی سے کھاؤ، رغداً حیث شئتما، پیٹ بھر کر جتنا جی چاہے جہاں سے چاہے. لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، یا آدم ان ھذا عدو لک، جو شیطان ہے جس نے تمہارے سامنے سجدہ نہیں کیا اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا ہے، اب یاد رکھنا اس کی دشمنی تمہارے ساتھ قیامت تک کی ہو گئی ہے. اس لیے یہ تمہارا اور تمہارا بیوی کا دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، پھر کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں تم مشقت میں پڑ جاؤ. ایک درخت کی طرف اللہ نے جانے سے منع کر دیا. اب وہ کون سا درخت تھا، مفسرین اس کے بارے میں الگ الگ رائے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے گیہوں کا، کوئی کہتا ہے چاول کا. لیکن جب قرآن نے اس کی تصریح نہیں کی، حدیث میں کہیں اس کی صراحت نہیں ہے، تو ہمیں اس کی چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ وہ کون سا درخت تھا. بس ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ بھئی کیوں منع کیا، اس میں کیا عبرت ہے، ہمیں وہ حاصل کرنی ہے. بہرحال جو بھی درخت ہو کہ آپ کو اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، باقی اس کے علاوہ جو چاہے آپ کھا سکتے ہیں. اب شیطان تو باہر نکل گیا، لیکن چونکہ شیطان تو اللہ نے جناتوں میں سے بنایا تھا اس کو، اور جنات کو اللہ نے ایک ایسی طاقت دی کہ وہ کسی بھی شکل میں آ کر انسان کو بہکا سکتا ہے، کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. اب یہ جنت کے باہر کسی بھی شکل میں آ کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اب بات کہتے ہیں کہ سانپ کی شکل میں آیا یا کوئی اور شکل، یہ بھی ہمیں اس کی بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، بس وہ آیا کسی بھی شکل میں آیا ہو. آ کر انہیں کہنے لگا کہ آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں، ایک ایسا جھاڑ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو تم یہاں جنت میں ہمیشہ رہو گے. ایک لالچ دی کہ تم جنت میں کیا رہو گے ہمیشہ، یہاں سے کبھی تم نکل نہیں سکتے ہو. اور دوسری لالچ کیا دی اس نے، وملک لا یبلی، اور پھر اس درخت کو کھاؤ گے، اس جھاڑ کے پھل کو کھاؤ گے تو تمہیں ایک ایسی بادشاہت ملے گی جو بادشاہت کبھی تمہاری ختم نہیں ہوگی. سورہ اعراف میں ایک اور بات کا تذکرہ شیطان نے ان کے سامنے کیا، ان تکونا ملکین، کہ تم اگر اس جھاڑ کو، اس درختوں کو کھاؤ گے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے. یہ 3 لالچ دی. کیا کہا یہاں پر کہ تم کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں، جنت کا پرماننٹ ویزا تمہیں مل جائے گا، سٹیزن شپ تمہیں مل جائے گی، تم جنت کے ناگرک بن جاؤ گے. کون نہیں چاہے گا کہ میں جنت میں ہمیشہ رہوں، اتنی فری میں ساری چیزیں مل رہی. دوسری چیز وملک لا یبلی، ایسی بادشاہت کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، حکومت تمہاری رہے گی. اور تیسری چیز کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ. اب جب یہ بات کہی تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں
کچھ تردد ہوا، لیکن اس نے سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے، وقاسمہما، ان شیطان نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے اگر تم اس جھاڑ کو، درخت کے پھل کو کھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی آدمی یہ بات کہے تو بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا وعدہ یاد نہیں رہا، جسی کو اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اس جھاڑ کے قریب نہ جانا، چونکہ اس نے قسمیں کھائی۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم اگر اس جھاڑ کو کھا لو گے تو تمہارے لیے ایسے ایسے فائدے ہیں۔ تفسیر کی ایک روایت میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بھی منع کیا، لیکن حضرت حوا نے کہا کہ کھا لو نہیں، فائدہ ہمارا ہی اس میں۔ تو حوا علیہ السلام کے کہنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا، پہلے حضرت حوا نے کھایا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ تو بہرحال یہ وعدہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا۔ اب آگے آ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ رہے کہ یہ شیطان تمہارا اور تمہارا بیوی کا کھلم کھلا دشمن ہے، کہیں تم اس کے چال میں پھنس کر کہیں وہ تمہیں جنت سے نکال نہ دے جس کے نتیجے میں تمہیں مشقت اٹھانی پڑے۔ دیکھیں یہاں فتشقہ کا لفظ آیا، چنانچہ جب ان دونوں کو جنت سے اتارا گیا تو دونوں کے دونوں جب جنت سے دنیا میں آئے تو ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے بھیجا۔ انہوں نے آسمان سے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو گیہوں چاول کے کچھ دانے دیے اور ان کو کھیتی کرنے کا طریقہ بتایا، بھائی آپ کو اب کھیتی کرنی پڑے گی، اور کھیتی کرنے کا جو پورا طریقہ ہے کہ آپ کو ہل چلانا پڑے گا، زمین کو نرم کرنا پڑے گا، اس میں دانے ڈالنے پڑیں گے، پھر اس میں سے بیج نکلے گا، پھر اس میں سے آپ کو جو ہے بیج نکال کر اس کے چاول کو گیہوں کو پیس کر آپ کو اس کو روٹی بنانی پڑے، پورا طریقہ بتا دیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے انہوں نے اس طریقے سے کھیتی کی، اور کھیتی کی جو پوری پروسیجر ہے اس سے نکل کر انہوں نے ایک روٹی بنائی۔ روٹی بنانے کے بعد اور روٹی ان کے ہاتھ میں تھی کہ اچانک وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے، روٹی گر کر نیچے گر گئی۔ جب نیچے گر گئی تو پہاڑ سے مشکل سے نیچے اترے ہو اور بڑی محنت کے ساتھ وہ روٹی لے کر دوبارہ پہاڑ پر آئے اور پھر روٹی کھائی۔ اس کے بعد وہ فرشتہ آیا دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہاری اور تمہاری اولاد کی روزی دنیا میں اسی طرح مشقت سے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے، تم نے ایک بھول کی ہے، جنت میں ساری نعمتیں تمہارے لیے فری تھی، فتشقہ اب تک دنیا میں آئے ہیں، اب محنت کے ساتھ ان کو روزی کمانی پڑے۔ تو گویا کہ فتشقہ کا لفظ یہاں پر واحد کا لفظ، ایک وچن لفظ لائے، یوں نہیں کہا کہ تم دونوں مشقت میں پڑ جاؤ گے، صرف کہا کہ اے آدم تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بیوی پر کمانا فرض و ضروری نہیں، شوہر کے ذمے ہے بیوی کا نفقہ، بیوی کا خرچہ پورا کرنا، شوہر کے ذمے ہے ماں باپ کا خرچہ پورا کرنا، شوہر کے ماں باپ کے ذمے ہے اپنے اولاد کا خرچہ باپ کے ذمے ہے، کسی بھی عورت کے ذمے کسی کا بھی نفقہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو قرآن دو لفظ آتا، فتشقہ جمع کا صیغہ لاتا، لیکن واحد کا صیغہ لا کر بتا دیا کہ صرف کمانے کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ اب جب دونوں نے درخت کھایا تو فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان دونوں کے بدن سے آٹومیٹک جنت کا لباس اتر گیا، جنت کا جو لباس پہنا ہوا تھا آٹومیٹک جنت کا لباس اتر گیا، اور لباس اترتے ہی ایک دوسرے کا سطر دونوں کے سامنے کھل گیا۔ اب دونوں شرمانے لگے کیونکہ اس سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے کا سطر دیکھا ہی نہیں تھا، تو اب پریشان ہو گئے۔ ان کی مزاج میں اللہ نے حیا رکھی تھی، تو اس حیا کی وجہ سے دونوں بھاگنے لگے جنت میں، اور جنت میں جو بڑے بڑے جو درخت کے پتے تھے ان کو توڑ کر جنت کے پتوں سے اپنا سطر ڈھانکنے لگے۔ حسین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے کہ کوئی بھی جو انسان ہوگا اس میں یہ حیا ہوگی کہ وہ اپنے لباس کو ضرور چھپائے گا، اپنے سطر کو ضرور چھپائے گا۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھیے ایک تھوڑی سی بھول ہوئی ہے، جس درخت کو جس دانے کو کھانے سے منع کیا ہے وہ دانہ کھایا جس کے نتیجے میں جنت کا تقوی والا لباس اتر گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے یہ اصول بنایا کہ دنیا کے اندر کسی آدمی کے پیٹ میں جب حرام لقمہ جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر اس کے بدن پر، اس کے سطر پر پڑتا ہے، اس کے لباس پر پڑتا ہے، آٹومیٹک اس کے اندر بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے۔
آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک میں جو بے حیائی ہے اس کی جو اور بنیادی وجہ ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حرام اور شک والا لقمہ جب ان کے پیٹ میں جاتا ہے تو آٹومیٹک ان کے بدن کے لباس کم ہو جاتے ہیں، آٹومیٹک جو ہے ان کا لباس کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حلال غذا کھانے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں انسان کی جو 4 ضرورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، کھانا پینا، مکان اور لباس۔ یہ قرآن نے جو ہے ان آیتوں میں اس کا تذکرہ، انسان کے بیسک حقوق ہیں، بنیادی انسان کے حقوق ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو چاروں کی چاروں چیزیں دنیا میں ہائی کوالٹی کی ملے۔ ملنا ضروری ہے ہر ایک کو، کھانا پینا، مکان اور لباس، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے ہر آدمی کو یہ ساری چیزیں ایک جیسی ملے، ہائی کوالٹی کی ملے۔ چونکہ اللہ قرآن میں فرمانا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کہ ہم نے انسانوں میں کیٹیگری بنائی ہے، کچھ کو مالدار بنایا ہے، کچھ کو غریب بنایا ہے۔ اس میں بھی ہماری حکمتیں ہیں۔ سب کے سب مالدار ہوتے تو پھر کام کون کرتا، مزدوری کون کرتا؟ سب کے سب غریب ہوتے، مزدوری ملتی نہیں تو پھر پیسہ کہاں سے آتا؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ تو اللہ کہہ رہے، مفسرین فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ہر انسان کو بنیادی دنیا میں آنے کے بعد یہ ساری بنیادی ضرورتیں ملنی چاہیے۔ کھانا کسی نہ کسی درجے میں ملنا چاہیے، چاہے سوکھی روٹی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی تو مرغ مسلم کھا رہا ہے اپنے گھر میں اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ رہا ہے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پڑوسی کو شاید سوکھی روٹی ملے یہ چلے گا، لیکن اس کو سوکھی روٹی بھی ملنی چاہیے کھانے کے طور پر، پانی اس کو ملنا چاہیے، اتنا لباس ملے جس لباس کے ذریعے سے وہ اپنی سردی گرمی بچاؤ کا سامان حاصل کر سکے، اور اتنا مکان کی چھت ملے جس کے ذریعے سے وہ سردی گرمی بارش سے بچ سکے، چاہے وہ مکان اپنی خود کا ملکیت کا ہو، چاہے وہ مکان کرائے کا ہو۔ خود کی ملکیت کا مکان بھی اس کے لیے ضروری، مفسرین فرماتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں اس کی یہ ساری ضرورتیں اگر پوری ہو رہی ہے تو یہ انسان کے بنیادی حق ادا ہو رہے ہیں، جس کو قرآن کریم نے ان آیتوں میں نقل فرمایا ہے کہ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ شیطان کی بات ماننے کی وجہ سے آدم سے اپنے رب کی نافرمانی ہو گئی۔ تو یہاں نافرمانی کا لفظ وہ نہیں ہے جو اس کو ہم مراد لے رہے ہیں، یہاں نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کرنا کچھ چاہتے تھے، ہو کچھ گیا، اس کو ہم بھول کہتے ہیں۔ آدمی نہیں چاہتا کہ میں یہ کام کروں، لیکن بھول سے وہ چیز ہو گئی، اس کو بولتے ہیں بھول، کہ آدم سے اپنے رب کی بھول ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ مشقت میں پڑ گئے کہ جنت میں فری میں مل رہا تھا، اب دنیا میں محنت کے ساتھ روزی کمانی پڑ رہی، اور کیسی مشقت ہوئی اس کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ روٹی پکانی پڑی اور روٹی گر گئی، محنت ان کو ہوئی۔ اللہ فرما رہے ہیں اب دونوں پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا، اتنی بڑی بھول ہو گئی، اب اس سے پہلے کبھی بھول ہوئی نہیں تھی۔ تو سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے، دونوں نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بھول ہو گئی، اب ہمارے لیے اس کی ریکوری کی کیا صورت ہے، اس کی معافی کی کیا شکل ہے؟ تو ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک دعا ڈالی، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تیرا حکم نہ مان کر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم دونوں تو نقصان میں پڑ جائیں گے، تو نے ہمیں جنت میں رہنے دیا، اب اتنی بڑی بھول ہو گئی، ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی، جب دونوں نے یہ دعا پڑھی، ان دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، بلکہ توبہ قبول تو ہوئی، توبہ قبول ہونے کے بعد ان کا مقام اور بڑھ گیا اللہ کی نگاہ میں۔ توبہ کرنے سے پہلے جو مقام تھا، توبہ کرنے کے بعد اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام اور بڑھ گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدمی کو کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد توبہ سے کبھی بھی ڈھیل نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوں گے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ ہوں گے، بھول ہوگی، تو یہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے تمہارے دادا حضرت آدم نے بھول ہونے کے بعد فوراً معافی مانگی، تم بھی ان کلمات کے ذریعے سے اگر معافی مانگو گے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کتنی بڑی ہمارے لیے تسلی ان آیت کے اندر کہ سچے دل سے ان آیتوں کو اللہ کے سامنے پڑھ لیا، توبہ کی نیت سے پڑھ لیا، آدمی کی پچھلی ساری زندگی کی گناہ اللہ معاف کر دے۔ لیکن ہوتا یہی، یہاں بھی شیطان یہی چکمہ دیتا ہے کہ گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کی توفیق شیطان چھنوا لیتا ہے۔ کیا دل میں بات ڈال کر
یار ابھی تو جوان نہیں ہے، بعد میں پھر جب بوڑھے ہو جائیں گے مسجد کا کونا پکڑ لیں گے اور پوری زندگی گناہ معاف کروا لیں گے، لیکن صحیح نہیں معلوم کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حدیث قرآن کریم کی آیت ان الحسنات یذھبن السیئات، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد فوراً نیکی کر لو، اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس گناہ کو معاف کر دے، اور اس گناہ اس توبہ کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام اور بلند ہو جائے گا۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب گنہگار ہو، اللہ فرمایا، اللہ کے قسم کی حدیث ہے، لیکن تم میں بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم سے 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کوتاہی جانے انجانے میں ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں، رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت سعد التوبہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور توبہ کی رکعت پڑھنے کے بعد ان کلمات کو اپنی زبانوں سے کہہ لے تو دن بھر میں جو کچھ بھی گناہ جانے انجانے میں ہوئے ہیں اللہ اس کے برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور معاف فرمانے کے ساتھ اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام بلند ہو جائے گا۔ تو اللہ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آدم تمہاری توبہ قبول تو ہو گئی، لیکن تم نے جو بھول کیا نا اس کے نتیجے میں تمہیں دنیا میں تو جانا ہی پڑے گا۔ اللہ کو تو دنیا میں بھیجنا ہی تھا، لیکن ذریعہ ہو گیا یہ، اللہ کو تو دنیا بسانی تھی، اور کیوں دنیا بسانی تھی کہ مفت میں جنت ملتی تو مفت کی آدمی کو قدر نہیں ہوتی، مال مفت دل بے رحم، مفت کا عمل ہوتا ہے تو آدمی کو اس میں رحم دل نہیں ہوتا ہے، ایمان بھی وارثے میں ملا ہے تو آدمی کو اس کی قدر نہیں ہے، لیکن 10 گھنٹہ آدمی دکان پر بیٹھے اور جاب پر جاوے اور 1000 کی نوٹ لے کے گھر آ رہا ہو اور راستے میں 1000 کی نوٹ گم ہو جاوے تو رات کا کھانا پائے گا، نیند بھی نہیں آئے گی اس کو، کیوں کہ 1000 کمانے میں اس کا جان لگا، اس کا مال لگا، اس کا وقت لگا، اس کی صلاحیت لگی، بڑی مشقت سے 1000 روپے حاصل کیے، اب گم ہوئے ہیں، رات کا کھانا کیسے پائے گا؟ لیکن کوئی چیز مفت میں مل جائے، کسی نے ہدیے میں دی ہو، آدمی کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہہ رہے کہ میں بھی اگر ان تمام انسانوں کو جنت فری میں دوں گا ان کو قدر نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی جنت ہے جس کو اللہ نے مہمان کھانے کے طور پر انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بنائی۔ تو اللہ نے کا ایک نظام تھا کہ اللہ کو دنیا بسانی تھی اور دنیا میں بھیجتے اللہ کو اپنے احکام لاگو کروانے تھے اور اس احکام کی پابندی کروانی تھی، پھر جس کے نتیجے میں اللہ انسانوں کو جنت دینا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے آدم ہم سے یہ کہا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا، جاؤ دونوں کے دونوں دنیا میں چلے جاؤ، اور یہاں پر جمیعاً کا لفظ ہے، یہ ہوا تم بھی، یہ آدم تم بھی، اور یہ شیطان تو بھی، تینوں کو حکم دے دیا۔ شیطان کو تو بطور سزا کا حکم دیا کہ تو اب جنت میں انٹری کر سکتا ہی نہیں، قیامت تک نہیں بلکہ پوری زندگی بھر تیری جنت میں اب انٹری نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کیا کہا کہ تم کو دونوں کو دنیا میں جانا ہے۔ دوسری آیت میں ہے کہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے، بعضکم لبعض عدو، تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا۔ دیکھیں یہ مفسرین نے 2 باتیں لکھی ہے کہ دشمن کا مطلب کیا۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ شیطان کی انسان سے دشمنی دنیا میں آ کر بھی چلے گی، وہی کہ جہاں اللہ کا حکم آئے گا شیطان وہیں تمہیں بہکائے گا اور اللہ کا حکم چھڑوائے گا اور اپنی ٹیم جمع کرے گا۔ دوسرا مطلب مفسرین نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بعض سے دشمنی ہوگی، یعنی آدم کی جو اولاد جو دنیا میں بسے گی ان کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ یہ اللہ نے قرآن میں پہلے سے کہہ دیا کہ جنت میں جب آدم تم جاؤ گے دنیا میں، جب تمہاری اولاد کا سلسلہ اور جب نسل بڑھے، اس کا سلسلہ جب نسل بڑھے گی تو تمہاری اولادوں میں آپس میں قیامت تک لڑائی باقی رہے گی۔ اور یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی، اس لیے کہ باپ کی حیاتی میں جب اولاد لڑتی ہے تو باپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، باپ کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سے کہہ دیا کہ تمہاری اولاد قیامت تک لڑتی رہے گی آپس میں، اس لیے یہ بھی تمہارے لیے سزا کے طور پر ہے کہ تم نے ایک بھول کی ہے، اس بھول کے نتیجے میں شیطان سے بھی تمہاری دشمنی چلے گی اور تمہاری اولاد کی بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی قیامت تک چالو رہے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، لیکن تم جب دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے دنیا میں جانے کے بعد میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، ہدایت نامہ آئے گا، اللہ کا پیغام آئے گا قرآن کی شکل میں، دوسری آسمانی کتابوں کی شکل میں۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری اس ہدایت کو دنیا میں آ کر مانے گا، فَلَا يَضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ گمراہ نہیں ہونے کا مطلب کہ کسی کو دنیا میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام نے کیا کیا ہے، کھانا کھایا اور ہم کو بھگتنے کا اور پوری زندگی اب دنیا میں رہنے کا۔ اللہ کہہ رہے کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، فَلَا يَضِلُّ،
میری ہدایت کے آنے کے بعد ہدایت پر چلو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، سیدھے تمہارے آبائی وطن جنت پہ پہنچ جاؤں گے۔ سیدھے تمہارا آبائی وطن جنت ہے، تمہارا اصلی وطن تو جنت ہے۔ یہ جو دنیا میں تم ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئے ہو اور اسی تھوڑے سے پیریڈ میں، تھوڑے سے ٹائم میں میری ہدایت پر، میرے احکام پر عمل کرو گے، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ولا یشقا، اور تمہیں دنیا میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اب کوئی یہ کہے کہ دنیا میں تکلیف ہی تکلیف ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ تکلیف ہوگی بھی تو کتنی عارضی، تھوڑی سی دنوں کے لیے ہوگی، ہمیشہ کے لیے تو ہے نہیں کہ بھئی تمہیں یہ کہ اب تم کو دنیا میں جانا ہے، وہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ پھر کوئی آدمی غریب ہوتا تو ٹینشن میں کہ پوری زندگی غریب ہی رہنا ہے مجھے تو، لیکن اگر اس کو یہ بتا دیا جاوے کہ بھئی آپ کو 60 سال 70 سال کی زندگی کے بعد پھر آنا ہے وہاں، تو 60 سال کی زندگی اگر اس کی غربت سے بسر ہو بھی گئی تو آدمی ٹینشن نہیں لے گا، کوئی نہیں، اس کے بعد پھر جنت ملے گی جس میں جلسے ہی جلسے کرنے ہیں، جس میں نعمتوں سے فائدہ ہی اٹھانا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا اور دنیا میں اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، لیکن جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، دنیا میں میرے احکام سے روگردانی کرے گا، چہرہ پھیرے گا، منہ چڑھائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ بڑی خطرناک آیت ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی کو کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے۔ اتنی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی کہ مفسر یہ فرماتے ہیں کہ تنگی کا مطلب یہ نہیں کہ مال کم ہو جائے گا، تنگی کا مطلب یہ ہے کہ مال تو بہت ہوگا لیکن اللہ اس کے دل سے سکون کو ختم کر دے گا۔ یہ تنگی کا مطلب مفسر فرما رہے ہیں کہ جو قناعت کی صفت ہونی چاہیے، اللہ کے فیصلے پر جو راضی رہنے کی جو صفت ہونی چاہیے کہ اللہ نے جتنا دیا اس پر راضی، رضا بالقضاء، وہ جو صفت ہونی چاہیے اس پر خوش ہونے کی، اللہ اس کو چھین لے گا۔ لالچ، حرص، مال اور دولت کی لالچ اللہ دل میں اتنی ڈال دے گا کہ ہر وقت دنیا جمع کرنے کی فکر رہے گا اور ہر وقت ٹینشن میں رہے گا، دنیا کا غم اس پر سوار ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں سکون ختم ہو جائے گا اور پوری زندگی ٹینشن میں گزرے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر جو آدمی دنیا کی زندگی میں عمل نہیں کرے گا، اللہ اس کی لائف کو اتنی بیزی کر دے گا کہ اس کا کوئی کام ایزی نہیں ہوگا، کوئی کام اس کا ایزی نہیں ہوگا، یہ کام بگڑے گا، وہ کام بگڑے گا، کسی کام میں بھلی بار نہیں آئے گا۔ یہ دنیا میں اللہ دکھائے گا اس کو۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے، یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ تو قیامت تک سارے مسلمانوں کو بھی اللہ سنا رہا ہے کہ تمہارے پاس قرآن کی شکل میں ہدایت نام آیا ہے، تمہارے سامنے قرآن کریم کی باتیں آ رہی ہیں، اور پھر بھی تمہارے سامنے جب یہ بات آئے اور پھر بھی تم اس پر عمل نہ کرو تو پھر سن لو دنیا کی زندگی ہم تمہاری تنگ کر دیں گے۔ مغربی ممالک کی آپ جو اخبار پہ رپورٹ پڑھی آپ، وہاں پیسوں کی کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے پیسوں کی، بلکہ سرکار تو نوجوان کو جب تک نوکری نہ ملے اس کو جو ہے گھر بیٹھے پیسے دیتی ہے، ایجوکیشن فری ہے وہاں۔ آدمی بڈھا ہو جاوے 60 سال کے اوپر کا تو اس کو آدمی سرکار گھر دیتی ہے، ایسی فیسلٹیز ہے، کمانے کی ٹینشن نہیں ہے وہاں، ایجوکیشن سب فری ہے۔ اگر آپ اخبار کی رپورٹ پڑھیں گے تو اخبار کی رپورٹ میں سب سے زیادہ یہ بات ملے گی کہ سب سے زیادہ خودکشی وہاں مغربی ممالک میں ہو رہی ہے، آتم ہتیا وہاں ہو رہی ہے، لوگ دنیا کے جھمیلوں سے چھوڑ کر مرنا پسند کر رہے ہیں۔ کروڑوں پتی ہے، ابجوں پتی ہے، خربوں پتی ہے، لیکن دنیا کی زندگی اچھی نہیں لگ رہی۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس اعراض کی وجہ سے ان کی زندگی کو اتنا تنگ کر دیا کہ موت کو پسند کر لیا کہ اب دنیا میں ہمیں نہیں رہنا، اتنی آتم ہتیا ہو رہی۔ کیا ہے اس لیے مال دولت کا ہونا یہ خوش نصیبی کی نشانی نہیں ہے، مال دولت کا ہونا یہ اللہ کے مقرب ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حکم دنیا میں نہیں، زندگیوں میں نہیں ہے، مال دولت کے نقشے میں رکھ کر بھی اللہ تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دے گا۔ ایک تفسیر تو مفسر نے یہ فرمائی دنیا کے اعتبار سے، دوسری تفسیر نے فرمائی کہ دنیا تو اس کی جیسی تیسی کر جائے گی، اللہ اس کی قبر کو تنگ کر دے گا، ایسی اس کی قبر تنگ کریں گے کہ تفسیر حدیثوں میں ملتا ہے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو فرشتے اس کی قبر کو ایسا دبائیں گے کہ اس کی بسلیاں ایک دوسرے میں اس طریقے سے مل جائے گی، اس کی قبر تنگ ہو جائے گی، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سانپ بچھو مسلط کر دیں گے، اور پھر فرشتوں کے ایسے فرشتے اس کے اوپر مسلط کریں گے جن کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ ہتھوڑا اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک ہتھوڑا اگر ایک پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ایسے ہتھوڑے لے کر فرشتہ اللہ اس کو مسلط کر دے گا، اس کی قبر کو اللہ تنگ کر دے گا۔
یہ تو قبر کی معاملہ ہوا. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب قیامت نے میدان محشر میں آئے گا تو ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. یہ قیامت کی سزا. جب وہ اندھا ہو کر آئے گا تو اللہ سے سوال کرے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ تم نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ میں تو دنیا میں میرے تو آنکھوں والا تھا، دنیا میں میرے آنکھوں میں بینائی تھی، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ آج مجھے کچھ دیکھ نہیں رہا ہے. تو اللہ کیا فرمائیں گے اس کے جواب میں قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ دنیا میں تمہارے پاس ہمارے قرآن کی آیتیں آتی تھی، تم دنیا میں اس سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا تھا، جی چراتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا، منہ پھیل لیتا تھا. ہم نے تو نے جس طریقے سے دنیا میں ہماری آیتوں کو بلایا، آج ہم تمہیں آخرت میں بھلا دیں گے، جس کے نتیجے میں ہم تمہیں اندھا کر دیں گے، اب تو کچھ دیکھ نہیں سکے گا. یہ ایک مدت کے لیے ہوگا، پھر اس کو دوبارہ اس کی آنکھیں دے دی جائے گی تاکہ وہ جہنم کو دیکھ سکے اور جہنم کا عذاب دیکھ سکے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. پھر اللہ ایک قانون سنا رہے کہ یہ قانون ہے ہمارا کہ جو بھی اسرف، اللہ کے حکموں سے اعراض کر کے زیادتی کرے گا، نافرمانی والی زندگی گزارے گا، ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لائے گا، ہم اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے. اس لیے یہ قانون صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، جو بھی اس قرآن کریم کے پیغام کو سن رہا ہے ہر ایک کے لیے یہ قانون ہے کہ جو بھی دنیا میں آ کر اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات والی زندگی گزارے گا، اللہ اس کی دنیا بھی برخراب کریں گے، اللہ اس کی آخرت بھی برباد کر دیں گے. لیکن جو آدمی اللہ کی مرضی والی دنیا میں زندگی گزارے گا، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جنت میں اس کی مرضی اگائے گا. کیا کرنا ہے دنیا میں؟ کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اپنی چاہتوں کو اللہ کی مرضی پر فنا کر دینا ہے. ایک دانہ گیہوں کا منوٹن مٹی کے نیچے اپنے آپ کو دباتا ہے، اللہ اس کے نتیجے میں لاکھوں دانے اگاتے ہیں. جو آدمی دنیا کی زندگی میں اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں پر قربان کر دے گا، اللہ کی مرضی پر قربان کر دے گا، اللہ جنت میں اس کی مرضی کو اگائے. اب تو جو چاہے جنت میں مزے لے، لیکن دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں میری مان کر چل، اپنی نفس کی مت مان، اپنی عقل اور نفس کے چوچلوں کو پورا مت کر. اگر تو کرے گا تو سن لے، قانون تیرے لیے بھی ہے کہ ہم تیری دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور تیری آخرت بھی برباد ہوگی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی خطرناک ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. کہ اللہ ان سے کہہ رہے کہ تمہیں پچھلی قوموں سے عبرت تم حاصل نہیں کرتے. مکہ والوں کو سنا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے جو پچھلی قومیں گزری، قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، جن کی بستیوں پر سے جب تم مکہ سے تو تم جب جاتے ہو ملک شام، بیچ میں ان کی بستیاں آتی ہیں، کیسے کیسی ان کی حویلیاں تھیں، کیسے کیسے ان کے بنگلے تھے. اللہ کہہ رہے کہ تمہیں ان سے عبرت حاصل نہیں ہوتی کہ آج وہ کھنڈرات کے اندر ہو گئے ہیں، کوئی وہاں رہنے والا نہیں ہے، کیسے کیسے ان کی حویلیاں تھیں. کیا تمہارے سامنے یہ بات ہدایت کی نہیں آئی کہ ہم نے تم سے پہلے کیسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں تم چلتے ہو؟ اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی عقل و فہم ہوتی، تھوڑی سی بھی سمجھ ہوتی، یہ کفار مکہ یہ تمہارے لیے عبرت کا سامان تھا کہ تم سمجھ جاتے، اپنے آپ کو سنبھال لیتے کہ ہم نبی کو کیا کہہ رہے، ہم قرآن کو جھٹلا رہے، ہم قرآن سے اعراض کر رہے. اگر تمہیں کچھ بھی ہوش ہوتا، کچھ بھی عقل ہوتی تو تم ہدایت کو اختیار کر کے تم جو ہے قرآن پر ایمان لے آتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق